السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ یونس 10 نمبر صورت ہے، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ وہ آیات ہیں جو اس کتاب حکمت کی ایک جزو ہے، ایک حصہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتیں ہوتی ہیں نا، صورتیں وہ اس قرآن کا جز ہے، حصہ ہے۔ تو عموماً تو اس صورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس بنیاد پر اس کا پہچان کے لیے صورت کا نام سورہ یونس رکھ دیا گیا۔ اس طرح بہت ساری صورتوں میں جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس کا نام بقرہ، اس کا ذکر ہوا اس میں بقرہ کا، گائے کا۔ اسی طرح الانعام کا ذکر ہوا تو سورہ الانعام۔ پچھلی ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے، اس میں توبہ کا ذکر ہوا کہ جو خالص ایمان والے 3 صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو یہ پہچان کے لیے، جیسے نام ہوتا ہے نا، تو نام تو پہچان ہوتا ہے نا، کسی بھی انسان کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اس کی پہچان ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھے ہیں، یہ الف لام را اس صورت کا نام ہے بیسیکلی۔ جیسے سورہ بقرہ کا نام کیا ہے؟ الف لام میم۔ اس کے اوپر بہت سارے مفسرین کی یہی رائے ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ ان صورتوں کے نام ہے بیسیکلی۔ اور جیسا کہ یہ پہلی آیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ الف لام را، یہ جو الف لام را ہے، یہ جو صورت بیان کی جا رہی ہے تمہارے سامنے، تلک آیات الکتاب الحکیم، اس میں جو آیات پیش کی جائیں گی تمہیں، وہ اس کتاب، اس پوری الکتاب جو کہ الحکمت الحکیم ہے، حکمت سے بھرپور کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہے۔ الف لام را اکانن، کیا کانا ہے، للناسی، انسانیت کے لیے، عجبا، یہ بات عجیب ہے، یہ کوئی نئی بات ہے، انوکھی بات ہے، ان کے اوہینا، ہم نے وحی کیا اس کو، الی رجل منہم، ایک مرد کی طرف انہی میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب قرآن پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو اس قرآن کے اوپر تذبذب کا شکار ہیں، یا اس قرآن سے ان کو، چونکہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے ہر انسان کو، اور آج بھی اگر آپ اس قرآن کو پیش کریں تو یہ ان کو آئینہ دکھاتا ہے، ہر انسان کے لیے یہ ایک راہ ہدایت ہے۔ لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ پر ہیں، ہم اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والے ہیں، ہم ہدایت یاب ہیں، تو یہ قرآن ان کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے جو ان کو صحیح اور غلط کا متنبع کرتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے انسانوں کے پاس جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئی گئیں، اللہ کی کتاب آئی، تو انہوں نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بات کو ایک اپنے لیے اس سے اعراض کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا اس بات سے بھی تعجب ہو رہا ہے؟ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کتابیں پہلے بھی آتی رہیں، رسول انبیاء اکرام پہلے بھی آتے رہے، تو انذر الناس، کیا اس بات پر تعجب ہے کہ ان میں سے انہی میں ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا جو یہ کام کرتا ہے کہ وہ انذر الناس، انذار کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے۔ تو یہ آیت اس بات کے اوپر خود دلیل دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو وہ ہمیشہ مرد کو ہی نبی دیا، نبوت اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہی دی ہے، مرد کو ہی دی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی انذار بھی کرے انسانیت کو، آگاہی بھی دے، ڈراوے بھی دے، اور خوشخبریاں بھی سنائے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لے آئے، آمنو یعنی اس کی بات مانے، انا، کہ بے شک ان کے لیے، لہم، قدم، اجر ہے، صدقن،
سچا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اس کتاب کی طرف آنے سے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس تمہارا اجر لکھ دیا جائے گا، اور وہ ایک بڑا اجر ہے، بلند مرتبہ اجر ہے۔ قال الکافرون، اب چونکہ اللہ نے کہا کہ وہ بشر الذین آمنوا لہم ان لہم قدم صدق، تو اس کے مقابلے پر آیا، ایمان والوں کے مقابلے پر، کہ جو لوگ اس کا انکار کریں گے۔ قال الکافرون، جو لوگ اس بات کا، ان آیات کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا اس کتاب کے بارے میں؟ ان ھذا، کہ بے شک یہ، لساحر مبین، یہ جو پریزنٹ کر رہا ہے اللہ کی کتاب کو، یقیناً یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ ساحر، اس کا ترجمہ ہمارے ہاں جادوگر کر دیا جاتا ہے، اور میں نے بھی یہی ترجمہ کر دیا، لیکن سحر کا جو ترجمہ ہوتا ہے دراصل وہ ایسی یہ ہے کہ کسی کے اوپر اپنا چھا جانا، کسی کی نفسیات کو کنٹرول کر لینا۔ یعنی جب کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے تو کتاب اللہ سے آگے پھر کوئی اور بات، کوئی اور حجت نہیں ہے۔ اب بات سمجھے کہ اس کتاب کے بعد کوئی اور بات آپ کو ایسی کوئی دلیل نہیں کوئی پیش کر سکتا کہ جس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہو۔ تو انسانیت کے پاس اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، وہ اس کے لوگ اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی نفسیات کے انڈر آ جانا، کوئی آپ کو نفسیاتی طور پر کنٹرول کر لے، اس کو سحر کہتے ہیں۔ یعنی میں اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا، یعنی اب مجھے اس سے آگے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ کے دلائل سے آگے پھر کسی کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، تو پھر وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے تو لوگوں کے اوپر سحر طاری کر دیا ہے، یعنی ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، ادروائز کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ یہ بہانہ تھا کہ اس بات کو قبول نہ کیا جائے، اس بات کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سوسائٹی میں چند لوگ ہوتے ہیں جو سارے وسائل کے اوپر قابض ہوتے ہیں، اور وہ ان باتوں کی طرف سے اور ان اعتقادات کی وجہ سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرآن آ کے ان کے جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر ضرب لگاتا ہے، اور جب ان عقائد و نظریات کے اوپر ضرب لگتی ہے نا، تو وہ جن لوگوں نے سوسائٹی کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوتا ہے ان عقائد اور نظریات کی وجہ سے، وہ لوگ ان عقائد سے باہر آتے ہیں، ان کا عقیدہ وہ والا ٹوٹ جاتا ہے، وہ جس عقیدے پر پہلے ہوتے ہیں اور جس بنیاد پر وہ ان کے لڑ لگے ہوتے ہیں، جس بنیاد پر وہ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو وہ سارا جو ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس سے ان کا مفاد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے نذرانے اور چندے اور یہ سارا کچھ، اور لوگوں سے اپنی خدمتیں بھی کرواتے ہیں، مخدوم کہلاتے ہیں کہ جن کی خدمت کی جائے، اور پھر لوگوں سے انہی غریب اور مسکین لوگوں سے اور مجبور لوگوں سے، جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پیشوا ہیں، ہم تمہارے جو مسائل ہیں، ہم تمہارے جو مصیبتیں ہیں اور جو تمہارے جو مشکلیں ہیں ان کو حل کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ غریب لوگ ان کی مشکلیں حل کر رہے ہیں۔ یہ ان بے سر و سامان ہوتے ہیں سائیکل پر، بائک پر، اور ان کے مرید ان کو لا لا کے چندے دے دے کر گاڑیوں پہ اور بنگلوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر یہ ٹکٹیں لیتے ہیں، ویزے لیتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ جو بیچارے معاشرے کا پسا ترین طبقہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتا ہے، اور ان کو اپنے بچوں کا بھی جو ہوتا ہے نا حق، وہ بھی کاٹ کاٹ کر، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر وہ ان کو پروان چڑھاتا ہے اور ان کی جھولیاں بھرتا ہے، اور نظریہ یہ رکھتا ہے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں۔ دراصل دیکھا جائے تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بیچارے مریدین اصل میں ان کے مشکل کشا ہیں۔ ان کی دنیا کی زندگی کے سارے مسائل تو یہ بیچارے مریدین نے حل کر دیے، اور انہوں نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ قرآن آ کر لوگوں کو اس بات کی آگاہی دیتا ہے، جیسے ہم الحمدللہ اس قرآن کو پڑھ کر اس بات سے ہمارے تمام کنسیپٹ کلیئر ہو گئے، اور ہم اب ان جیسے لوگوں سے آزاد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ قرآن کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو ساحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، کیونکہ اوپر بات ہوئی ہے ایک نبی کے حوالے سے
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یہ قرآن دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے جب آ کر معاشرے کو یہ ساری چیزیں دی تو انہوں نے اس کے اوپر کس کس طرح کے اعتراضات لگائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ بیان ہوا کہ ہم میں سے یہ جو طائفتین، یہ جو ہمارے دو بڑے شہر ہیں، بلکہ وہاں پر یہ ذکر آیا کہ ہم دو بڑے شہر یعنی طائف اور مکہ کے کسی بڑے سردار کے اوپر یہ وحی کیوں نہیں نازل ہوئی، کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ تو یہ ایک یتیم محمد بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا۔ یہ قرآن میں یہ موجود ہے یہ بات کہ یہ ہمارے جو بڑے دو شہر ہیں، ان دو شہروں میں سے کسی سردار کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اس حوالے سے اعتراضات جو بھی ہیں ڈفرینٹ اور بھی قرآن میں موجود ہیں، یہ نہ ماننے کے لیے، اور چونکہ ان کے مفادات پہ ضرب لگتی ہے، اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ متولی تھے خانہ کعبہ کے، اور اس حوالے سے، اور یہاں پر انہوں نے اس کو شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا، اللہ کا گھر ہی کہتے تھے، بیت اللہ کو بیت اللہ ہی مانتے تھے، اسی کا طواف کرتے تھے، اسی کا حج کرتے تھے، اسی گھر کے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، یعنی سارے معاملات وہی تھے اس حوالے سے کہ یہ اللہ کے ہم جو آنے والے مہمان ان کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ شرک کو بلڈ کر دیا ہوا تھا، اس شرک کی وجہ سے لوگوں کے اعتقادات کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، اور ہر خطے کے جو بزرگ تھے اور جو وہاں کے بڑے تھے ان کے مجسمے بنا کر انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ کوئی 360 سے زیادہ وہاں پر جو تصویریں تھیں، جن کو آج کے دور میں آپ تصویر کہہ سکتے ہیں، اس دور میں بت تھے، یعنی مجسمے بنا لیے نا مجسم شکل میں، تو وہ لوگ وہاں پر آتے تھے اپنے اپنے بزرگ کی زیارت کے لیے، اور وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہ سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے تھے، لیکن ایک ایسا معاشرہ تھا جو مسلم معاشرہ کہلانے کے باوجود، جو حضرت ابراہیم کا فالوور کہلانے کے باوجود، پیغمبر حضرت اسماعیل کا اور حضرت ابراہیم کے فالوور کہلانے کے باوجود، اللہ کو اللہ ماننے کے باوجود، وہ معاشرہ شرک کا معاشرہ تھا، کہلاتے وہ مسلم ہی تھے، لیکن وہ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ خادم مخدوم جن کی خدمت کی جائے وہ بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں یہ ساری چیزیں بتائیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور اس سورہ یونس میں اس سارے معاملے کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا، جس میں نبی کے حوالے سے بات ہوگی کہ نبی اور اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اور وہ امت کو کیسے آگاہی دیتا ہے، انسانیت کو کس طریقے سے آگاہی دیتا ہے، اور نبی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں سے نبی کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور اگر نبی کی دعوت کے اوپر لوگ لبیک نہ کہیں اور وہ ان پر حجت تمام کر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کے اوپر عذاب آیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفات کے حوالے سے بات کی کہ جو اللہ ہے، ان ربکم، تمہارا سب سے پہلے رب کا ذکر کیا اللہ نے اپنی صفت رب کا ذکر کیا ہے، بے شک تمہاری ضروریات پوری کرنے والا وہ اللہ ہے، ان ربکم، بے شک تمہاری ضروریات پوری کرنے والا، اللہ الذی، وہ اللہ ہے، وہ ذات ہے جو خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا اس آسمان کو اور اس زمین کو، فی ستۃ ایام، صرف 6 دنوں میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار کی بات کر رہے ہیں کہ دراصل اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی، اور اس آسمان اور زمین کی ہر ضرورت کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر تم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا سمجھ کر اس کے لڑ کیوں لگتے ہو؟ اب بات سمجھے؟ یہ ساری بات اوپر کرنے کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کرنا شروع کی ہیں، اور اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی لعنت سے بچانا چاہتے ہیں۔ ثم استویٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ درست کیا، علی العرش، عرش کے اوپر، یعنی عرش اس حساب سے کہ اس کائنات کا یدبر الامر، ساتھ ہی اس کی وہ آ گئی تشریح، یعنی عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر، یعنی حکمران اللہ تعالیٰ اس کے حاکم کے طور پر جو اس کے سارے نظام کو سنبھالے،
اور اس کا یدبر الامر تدبیر کرے، یدبر تدبیر سے لفظ ہے، الامر جتنے بھی امور ہیں، امور جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی کام ہیں، جو بھی انتظام ہے، اس سب کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، تو پھر ما من شفین، نہیں ہے کوئی بھی شفیع۔ اور اللہ کہتا ہے من دون اللہ لا ولی ولا شفیع، قرآن میں بار بار یہ لفظ ہم پڑھ کر آئے ہیں اور آگے بھی پڑھتے رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی شفیع نہیں ہے۔ شفیع کا مطلب ہے جو ساتھ کھڑا ہو، جو تمہاری پشت پناہی کرے، جو تمہارے بیک پر کھڑا ہو، تمہیں سپورٹ کرے، تمہاری حمایت اور تائید کرے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اس دنیا کی زندگی کے حوالے سے کہ جب سارے کام اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر اللہ کے سوا تمہارے بگڑی بنانے والا، تمہارے کام سنوارنے والا، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا اور کوئی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے کسی اور کو اپنا شفیع سمجھتے ہو؟ تو کوئی شفیع نہیں ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور اگر کوئی اور بھی تمہارے ساتھ شفیع اس دنیا میں کھڑا ہوگا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم دوبارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں جاتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں نے دنیا میں یہ عقیدے گڑے ہوئے ہیں کہ جو شفاعت ہے وہ آخرت میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ شفاعت جو ہے یہ دنیا کی زندگی میں ہے۔ آج کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے، اور 52 پیج ہے، آیت نمبر 254 سورہ بقرہ، وہاں پر قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے یعنی قیامت کا دن، لا بیع فیہ، اس دن کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور اس دن کوئی خلیل، کوئی دوست کام نہیں آئے گا، ولا شفاعت، اور قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹریٹ فارورڈ قانون بیان کر دیا کہ قیامت کے دن میں کوئی شفاعت نہیں ہے، لیکن شفاعت ہے کہاں؟ شفاعت دنیا میں ہے، کسی کے ساتھ جانا، کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اچھائی اور برائی کے کاموں میں۔ اور سورہ اسی بقرہ کی آیت نمبر 254 میں قانون بیان ہو گیا کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت جو آیت الکرسی کہلاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہمہ وقت زندہ اور ہمہ وقت تھامنے والی ذات ہے، اور اس کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کسی لمحے، کسی گھڑی نہ تو کوئی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، اس لیے وہ تمہاری پکار سے کسی بھی لمحے غافل نہیں ہے۔ اب وہ تمہاری بگڑی بنانے والا، تمہارے دنیا کے سارے کام سنوارنے والے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر بھی زمین اور آسمان دونوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن تو یہ زمین اور آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دینا ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں پر آخرت کا ذکر نہیں ہو رہا، اس دنیا کی زندگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اب یہاں پر اسی پیرائے میں بات ہو رہی ہے کہ من ذا الذی، کون ہو سکتی ہے وہ ذات جو یشفع، وہ کسی شخص کی شفاعت کرے، کسی شخص کی ساتھ اس کا ہو کر اس کا کام سنوار دے، اس کے ساتھ لگ کر اس کا کام بنا دے، اس کی حمایت اور تائید کرے، اندہ، اللہ کے پاس، اللہ باذنہ، ما سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اذن ہو جائے۔ یعنی آپ کسی کی مشکل میں، کسی کی تکلیف میں، کسی کی پرابلم میں ساتھ کھڑے ہو کر اس مسئلے کو تب تک حل نہیں کر سکتے جب تک اس کے لیے اس کے رب کا حکم نہ ہو جائے کہ اللہ چاہتے ہو کہ اب اس کا یہ کام بن جائے، اور آپ کو ساتھ لگا کے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا یہ کام بنا دے۔ اس حوالے سے ہم نے سورہ توبہ میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مومن ہے وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء لفظ بھی دنیا کی زندگی کے اعتبار سے زندہ لوگ ایک دوسرے کے اولیاء ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو وہ کوئی اولیاء نہیں ہے، وہ کوئی ولی نہیں ہے جو کہ پچھلوں کے کام آ سکے۔ کوئی اس دنیا سے جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن کے اندر ساری تعلیمات بہت کلیئر ہیں۔ یہاں پر شفاعت کے حوالے سے بھی بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کوئی کسی کا کوئی کام بنوا سکتا ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے حالات سے بھی آگاہ ہے، جس بندے کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اور آنے والے حالات سے بھی واقف ہے کہ اگر اس کو یہ چیز دے دی جائے تو اس کے لیے یہ مزید مشکل بھی کھڑی کر سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے دنیا میں بھی اس کی مدد نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جب مقرر کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مدد کے لیے انسانوں کی آ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان بھی انسانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 85، سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں وہاں بھی شفاعت کا ذکر دنیا کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ شفاعت کو آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شفاعت صرف دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اس کی آیت بھی ابھی میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن یہ 4:85 پکڑے کہ اللہ کہہ رہے کہ میں یشفع شفاعتا حسنا، جو کوئی اچھے کام کی شفاعت کے لیے آئے گا، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس اچھائی کے کام میں سے حصہ ملے گا، اچھے کام کے ساتھ کھڑے ہونے میں اس کو بھی شیئر ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعتا سیئۃ، اور جو کہ برائی کی شفاعت کے لیے، برائی کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو پھر اس برائی میں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو کیا جو قیامت کے دن کوئی کسی کی برے کی شفاعت کرے گا تو کیا اس کو بھی پھر اس کے عذاب میں حصہ ملے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ آخرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو کوئی کسی کے نیکی کے کام میں مدد کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بہتر انداز سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ تو ابھی یہ ہم نے دنیا کے حوالے سے آیت سمجھ لی، اب آخرت کے حوالے سے اسی سورہ یونس کے آیت نمبر آپ نکالیں 18، 259 پیج ہے۔ چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہوتی ہیں، اس لیے میں ان کو آپ کے سامنے بار بار ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن ہی سے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ آیت نمبر 18 ہے سورہ یونس کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو لوگ اوروں کے غلام بن جاتے ہیں، اوروں کے لڑ لگ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، وہ ان کا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کوئی ان کا فائدہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتنے بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اس بات کو سمجھا بھی دیا اور کلیئر بھی کر دیا کہ اس قسم کے تمہارے جو عقائد و نظریات ہیں وہ باطل نظریات ہیں۔ اور کیا کہتے ہو تم؟ وَيَقُولُونَ، اور تم ان مردہ ہستیوں کے حوالے سے یہ نظریہ بھی رکھتے ہو، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہمارے اللہ کے نزدیک شفاعت کرنے والے ہیں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ان کو بتا دیجئے۔ اب جس نبی کے حوالے سے سب سے پہلا بنیادی ہم لوگوں نے عقیدہ گڑھا ہوا نا کہ قیامت کے دن وہ شافی محشر ہیں، یعنی محشر کے دن کے شفاعت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے رسول کی زبان سے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اے رسول، کل، آپ ان سے پوچھئے، اتنبئون اللہ، کہ کیا تم اللہ کو یہ خبر دے رہے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس کا علم اللہ کو بھی آسمانوں اور زمین میں نہیں ہے، کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کوئی شفاعت رکھی نہیں ہے، قیامت کے دن شفاعت کا کوئی اس قسم کا معاملہ ہونا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو کر کوئی جرا نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے رسول ان کو بتا دو، کل وما انا علیکم بے وکیل، میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، وما انا علیکم بے حفیظ، اور اللہ سے تمہارا کوئی عاصم نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس قسم کی قرآن نے بہترین انداز سے بے شمار جگہوں پر مختلف طریقوں سے انسانیت کو سمجھانے کی بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جس کا علم خود اللہ کو بھی آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہے، کہ یہ بات کہ قیامت کے دن کچھ شفاعت ہونی ہے۔ تو قیامت کے دن دراصل کوئی شفاعت نہیں ہونی، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے۔ یہ سارے جو تم نے عقائد و نظریات گھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، وتعالی، اور وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون، تم نے جو شرک کے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سب سے بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، ما من شفین الا من بعد اذنہ، اس دنیا میں تمہارے لیے اللہ کے اذن کے بعد کوئی تمہاری حمایت اور نصرت اور تائید کر سکتا ہے، تمہارے لیے تمہارے مدد کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ وہ ذات ہے اللہ جو تمہیں اس طریقے سے بہترین انداز سے سمجھا رہی ہے، وہی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بات ہے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے غلامی اختیار کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جب سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، اور جب سارے جو تمہارے لیے دنیا میں بھی اگر کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کرے گا، تو پھر اس کے لڑ لگنے کے بجائے تم اللہ کے کیوں نہیں لڑ لگ جاتے، اللہ کی غلامی میں کیوں نہیں آ جاتے؟ ذالکم اللہ، یہ وہ اللہ ہے، ربکم، جو تمہاری ضروریات کو پوری کرتا ہے،
فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی غلامی اختیار کرو۔ پر افلا تذکرون، تم کیوں نہیں اس بات کا اوپر غور و فکر کرتے، تدبر کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ واپس لوٹنا ہے تمہیں، اس کا مطلب ہے یہ جو شفاعت کی بات ہو رہی تھی یہ اس دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی تھی، آخرت کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملات کے بعد تمہیں لوٹنا رب کے پاس ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اس کو ہنسی مذاق مت سمجھنا، اس کو کوئی بے مقصد بات سمجھ کر اڑا نہ دینا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہو، بے شک وہی ذات ہے، یبدأ الخلق، جس نے ابتدا کی تھی تخلیق کی، جس نے تمہیں پہلے تخلیق کیا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مر جائیں گے اور مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ ثم یعیدہ، وہ دوبارہ اعادہ کرے گا، پھر سے اعادہ کرے گا، پھر سے تخلیق کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، اور اس لیے کرے گا تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو اللہ کی بات مانتے تھے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، بالقسط، برابری کے، انصاف کے ساتھ۔ یعنی جب آپ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکاریں گے، غیر اللہ سے اپنی حاجتیں اور امیدیں، اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی اور شفاعت کے عقیدے رکھیں گے تو پھر وہ قسط نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اور اولو العلم جن کو یہ العلم دے دیا گیا ہے وہ بھی یہی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی با اختیار نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی نہیں پکار سکتے۔ والذین کفروا، لیکن جن لوگوں نے وہ اوپر کہا نا کہ جزا دے ایمان والوں کو، اور یہاں کہہ رہے کہ والذین کفروا، اور جزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، لہم شراب من حمیم، اور ان کی جزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی بات کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ جس کی بات کو سمجھنے سے یہ قاصر رہے، اس اللہ کی آپ دیکھیں کہ وہ الذی، وہی ذات ہے جس نے جعل الشمس، جس نے سورج کو بنایا ضیاء، چراغ بنایا، یعنی جو خود اپنی روشنی پروڈیوس کرتا ہے، والقمر نورا، اور چاند کو روشن بنایا، یعنی چاند کو جیسے یہ بلب جل رہا ہے جو خود اپنی لائٹ پروڈیوس کر رہا ہے لیکن پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے، تو کمرہ اپنی لائٹ پروڈیوس نہیں کر رہا لیکن یہ پورا کمرہ روشن ہے، لیکن پروڈیوس جو لائٹ کر رہا ہے وہ سورج ہے، اور چاند پر جو روشنی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ سورج کی ہوتی ہے، جس طرح دن میں ہمارے زمین پر روشنی ہوتی ہے، اور جب وہ زمین روٹیٹ ہو کر دوسری طرف چلی جاتی ہے تو وہ اس طرف اندھیرا ہو جاتا ہے اور اس طرف روشنی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جو سرکولیشن ہے، ایک نظام ہے، ایک منزلیں ہیں ان کی، وہ بھی مقدار میں کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے وہ مقدار میں کی، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، عدد، گنتی کو، السنین، سالوں کی، والحساب، اور تم حساب کتاب رکھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے ساتھ دن اور رات کا نظام، مہینوں کا نظام، اور سردی اور گرمی کا نظام، اور یہ جو اوقات ہیں ان کا نظام، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ما خلق اللہ، نہیں تخلیق کیا، ذالک، یہ سب، الا بالحق، ما سوائے اس کے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، با مقصد بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تخلیق۔ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ مکمل تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے اپنی آیات رکھ رہا ہے، لقوم یعلمون، تاکہ ساری قومیں علم حاصل کر لیں، جان جائیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ زمین اور آسمان کا بار بار اختلاف کرنا، دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے، لآیات لقوم یتقون، یقیناً اس میں جو اللہ کا کھٹکا رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ کو مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کی اس کائنات میں، ان کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، لیکن وہ لوگ بھی تو ہیں جو اللہ سے ملاقات کا کوئی توقع نہیں رکھتے، کوئی یقین نہیں رکھتے، کوئی امید نہیں رکھتے۔ ورضو،
اور وہ راضی ہو گئے بالحیات دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وطمانو اور اطمینان حاصل کر لیا بہا، یہیں پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور آخرت کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں کر رہے اور اسی دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں۔ وہ اقبال کا شعر ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے مکان، اور میاں ابھی تو آپ کا مکان تبدیل ہونا ہے، ہم نے تو ابھی اپنی زندگی کی طرف جانا ہے، ہمیں یہ وقت دیا گیا ہے کہ اس وقت میں اس زندگی کو بنا لیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، لیکن لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ آیات اللہ کی کائنات میں بھی ہیں اور آیات اللہ کی قرآن میں بھی ہیں۔ جو لوگ کائنات اور قرآن کی آیات سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان پا رہے اور بار بار متنبع کیے جانے کے باوجود، دیکھیں قرآن میں بار بار متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں موت آنی ہے اور تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آئے روز ہمارا کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار اس دنیا سے جاتا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے روز اللہ کی طرف سے بار بار آگاہی دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں بھی اسی طریقے سے جانا ہے، لیکن تم بار بار اللہ کی ان نشانیوں سے غافل ہو رہے ہو۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا جو غافل ہو رہے ہیں، اللہ کی بات کی طرف نہیں آ رہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے کمائی آگ تھی۔ تو یہ دنیا کی زندگی کمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آخرت کمانی ہے ہم نے اس سے۔ کچھ لوگ اس میں آخرت جہنم کے حوالے سے کما رہے ہیں اور کچھ لوگ اس میں سے آخرت جنت کے حوالے سے کما رہے ہیں، تو آج فیصلہ کر لیں۔ آپ کے سامنے یہ آیات آ چکی ہیں، روز اللہ تعالیٰ کی آیات، سورج کا نکلنا، دن کا ہونا، رات ہونا، گرمی سردی، آندھی طوفان، بارشیں، سیلاب، یہ سب اللہ کی آیات ہیں۔ ان الذین آمنوا، اور بے شک رہے وہ لوگ جو اللہ کی بات مان لیں، وعملوا الصالحات، اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے رب نے ان کے ایمان کا سیدھا راستہ ان کو عطا کر دیا اور اس کے ذریعے ان کو وہ مقام عطا کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، جو فی جنات النعیم، نعمتوں بری جنتوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور باغات ہوں گے، دعواہم فیہا، اور وہاں پر ان کی پکار کیا ہوگی، سبحانک اللہم، کہ بے شک ہمارا رب پاک تھا ہر عیب سے، ہر اس بات سے جو باطل ہو، ہر اس بے مقصد عقائد و نظریات سے جو ہمیں معاشرے میں ہمیں دین کے نام پر، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دیے جاتے رہے، بے شک اللہ ان سب سے پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور وہاں ان کا جو ایک دوسرے کے لیے کلمات ہوں گے وہ سلام سلام ہوں گے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور بعد میں جو ان کا پکار ہوگی، جو ان کا کہنا ہوگا، وہ کیا ہوگا، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ بے شک تمام تعریفیں رب العالمین کی ہیں، جو کہ تمام عالمین کی ضروریات کو پورا کرنے والی ذات ہے۔ اور حمد کا ایک ترجمہ اس سارے قرآن کے اسٹڈی کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک ساری کی ساری پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب انسان اپنی تخلیق سے لے کر اس دنیا کی زندگی گزار کر اور اس دنیا کے نظام سے گزر کر ابدی زندگی میں قیامت کے دن حساب کتاب اور جنت اور دوزخ میں پہنچ جائے گا، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ بے شک یہ ساری پروگرامنگ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور اس بات پر وہ کہے گا کہ در حقیقت یہ سارا پروگرام اللہ کا تھا جو پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس سے انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ قرآن قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی ثابت ہو۔ اے اللہ پاک، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، آمین یا رب العالمین۔